Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. Ladies and gentlemen, موجودہ بجٹ کو پاکستان کے تمام تر چیمبرز آف کامرس نے مسترد کر دیا ہے. جتنی بھی تاجر برادری ہم دیکھ رہے ہیں موسٹلی تقریباً سمجھے 80-90% نے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا ہے کہ حکومت کا ویژن نظر نہیں آ رہا. کچھ ڈسکشن کریں, نظر ڈالیں بجٹ کے اوپر. تو میں آپ کو بتاؤں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کہ پچھلے اگر ہم 2014 سے بھی ڈیٹا کا جائزہ لیں تو پچھلے 10 سالوں سے بھی اگر ہم دیکھیں یا اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو بہت کم ایسا میں نظر آتا ہے کہ بجٹ کا کل تخمینہ کم ہوا ہو. اس سال وہ تخمینہ کم ہوا ہے ٹوٹل آؤٹ لے. اور جب میں نے وہ دیکھا کہ جب پچھلے سال 18,800 ارب روپے کا بجٹ آیا, اس سال 17,500 ارب روپے کا بجٹ آیا تقریباً, تو وجہ اس کی بڑی تھی قرضوں پہ ادائیگیاں. پچھلے سال جو ہم نے سود پہ ادائیگیاں کی تھی, پروڈیوسر صاحب آپ کو گرافز دکھائیں گے, اگر ہم 2022 پہ دیکھیں تو سود کی ادائیگی 5,500 ارب, 23 میں دیکھیں 5,700 ارب, 2024 میں دیکھیں 8,200 ارب, اور 2025 میں دیکھیں تو 9,800 ارب, تقریباً 10,000 روپے ہم نے قرضوں کا سود ادا کیا ہے. اس سال ہم 8,200 ارب روپے قرضوں کا سود ادا کر رہے ہیں. تو پچھلے سال سے تقریباً 1,600 ارب روپے ڈیٹ سروسنگ کا اماؤنٹ کم ہے, جس کی وجہ سے ٹوٹل آؤٹ لے پچھلے سال سے کم آیا ہے. ایک تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال بجٹ کا تخمینہ کل لاگت کم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومتی اخراجات کم ہیں. حکومتی دعویٰ تو کر رہی ہے کہ اخراجات میں کمی کی گئی ہے, پر حقیقتاً دیکھا جائے تو اخراجات تو بڑھے ہیں, بلا شبہ بڑھے ہیں. ایک پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ بند کر کے 500-600% تنخواہیں بڑھا کے حکومت کے اخراجات بڑھے ہیں, گھٹے نہیں ہیں. عوام پہ ٹیکس کا بوجھ بڑا ہے, گھٹا نہیں ہے. آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دے دوں سولر پینلز کے حوالے سے, کیونکہ 18% جی ایس ٹی سولر پینلز پہ لگایا گیا ہے. ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن آرڈرز پاس نہیں ہوئے ہیں. مارکیٹ میں اس وقت سولر پینلز کی قیمت بڑھ گئی ہے اور شارٹ ہو گئے ہیں. لوگوں نے اپنا مال بیچنے سے انکار کر دیا ہے, کہا ہے ہم ذخیرہ اندوزی کریں گے, مارکیٹ میں ریٹ چڑھنے والا ہے. جو سولر پینل 16,000 کا تھا 21,000 کا ہو گیا ہے. انورٹر 2,90,000 سے 3,10,000 کا ہو گیا ہے. بیٹری جو 2 لاکھ کی تھی 2,30,000 2,40,000 کی ہو گئی ہے. یہ ملا ہے پاکستانیوں کو بجٹ میں کہ آپ سولر پینل سے اگر بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں, اسی لیے آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. ہاں, ٹیکس کس کو چھوٹ ملی ہے, کس کی بچت ہوئی ہے؟ اگر آپ امپورٹڈ مکھن استعمال کرتے ہیں تو مبارک ہو, آپ کو حکومت نے ریلیف دیا ہے, سستا ہونے والا ہے امپورٹڈ مکھن. اگر آپ باہر کا پانی پیتے ہیں امپورٹڈ تو مبارک ہو, حکومت نے آپ کو ریلیف دی ہے, وہ سستا ہونے والا ہے. اگر آپ چیز یا چاکلیٹ استعمال کرتے ہیں امپورٹڈ تو مبارک ہو, سستا ہونے والا ہے, کیونکہ حکومت آپ سب کو ریلیف دینا چاہتی ہے. لیکن اگر آپ بجلی استعمال کرنے والے ہیں, آپ عام پاکستانی ہیں, غریب ہوں گے یقیناً, آپ کے لیے بری خبر ہے, بجلی مہنگی ہونے والی ہے. پیٹرول اگر آپ استعمال کرتے ہیں, گاڑی موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس, چلے جی, اب آپ کے لیے خبر یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے, کپڑے مہنگے ہونے والے ہیں, آن لائن شاپنگ مہنگی ہونے والی ہے, کھجور دالیں مہنگی ہونے والی ہیں, کافی مہنگی ہونے والی ہے, دہی مہنگی ہونے والی ہے, دودھ مہنگا ہونے والا ہے, پولٹری آئٹمز مہنگے ہونے والے ہیں. کیونکہ آپ عام پاکستانی ہیں اس لیے آپ کے ساتھ عام ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ وزیروں کی بات کریں تو چیئرمین سینٹ, اسپیکر نیشنل اسمبلی, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی 21 لاکھ روپے اٹھائیں گے, کیونکہ 2016 سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا. اس لیے ایک ہی جھٹکے میں اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ 2016 تک کا حساب کلیئر ہو جائے. یقیناً ان کی زندگیاں حکومت نے آسان کر دی ہیں یہ ریلیف دے کر. جبکہ یہ بھی آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں, ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ, وفاقی وزیر 5,20,000 کے قریب تنخواہ اٹھا رہا ہے, پنجاب کا وزیر 5 لاکھ کے قریب تنخواہ اٹھا رہا ہے, سندھ کا وزیر 1.25 لاکھ کے قریب تنخواہ اٹھا رہے ہیں. اندازہ کیجئے ڈیفرنس کہ ملک ایک نظام کا. یہ وہ ایشو ہے جو میں آپ کے سامنے اٹھانا چاہتا ہوں, کیونکہ دیکھا یہی جا رہا ہے, کیونکہ سندھ میں بڑی ڈیمانڈ کی تھی کہ سکھر کراچی موٹر وے ضرورت ہے سندھ کی, تجارتی دارالخلافہ, فائنینشل ہب, 15 ارب روپے رکھے گئے ہیں صرف سندھ کے اس امپورٹنٹ سڑک کے لیے. یقین نہیں آ رہا ہے. جبکہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے تو اڈیالہ کی سڑک کے لیے 56 کروڑ روپے نکال دیے گئے ہیں. وہاں فلائی اوور بھی بنے گا, انڈر پاس بھی بنے گا, وی آئی پی موومنٹ بہت زیادہ ہے, وہاں تکلیف نہ ہو. لیکن جہاں سندھ میں آپ کی معاشی شہرک ہے, وہاں پہ موٹر وے کے لیے بس 15 ارب دیجئے, بھلے وہ 400-500 ارب کا منصوبہ ہو. وفاق نے اپنی ذمہ داری 15 ارب سے نپٹا دی ہے. جبکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک میں جہاں پر 25 لاکھ کیسز پینڈنگ ہو, سپریم کورٹ کے بجٹ میں 46% اضافہ کیا گیا ہے اور 6 ارب
64 करोड़ 15 लाख 99 हजार रुपए रखे गए हैं। जुडिशल कमीशन के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और वजारत कानून और इंसाफ के तरक्याती बजट में 55% इजाफा 191 करोड़ 24 लाख रखे गए हैं। उस मुल्क में जहां 25 लाख केसेस पेंडिंग है, जहां पर आज भी हमारे मोहतरम जजेस 2-2 महीने की छुट्टियां ले लेते हैं। वजह यह होती है कि अंग्रेजों को गर्मी लगती थी तो इसलिए उन्होंने सिस्टम बनाया था कि 2 महीने की छुट्टियां होंगी, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जजेस को भी उतनी गर्मी लगती है जितनी अंग्रेज जजेस को लगती थी, इसलिए वो भी इस रूल को फॉलो करते हैं और छुट्टियां लेते हैं। भले 25 लाख केसेस पेंडिंग हो, मसला नहीं है। यकीनन ये सोचने की जरूरत है कि इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर के लिए क्या है। हम जानते हैं कि हमारे इक्तिसादी सर्वे ने कह दिया कि हमारे 5 कैश क्रॉप्स क्रैश कर गए हैं, प्रोडक्शन डाउन है उन सब की। बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि 13.5% पैदावारी अमल में कमी आई है, चाहे वो कपास हो, चावल हो, गंदम हो, मकई हो, हमारी शुगर केन हो, गन्ना हो, सबकी पैदावार कैश क्रॉप्स की कम हुई है। लेकिन ज़राअत के ऊपर क्योंकि इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया, इसलिए उनको रिलीफ दिया गया है। टैक्स लगाते तो रिलीफ नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनकी पैदावार में कमी आ रही है तो इसलिए उनको शायद रिलीफ की जरूरत नहीं है। रिलीफ यही वो समझें कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है। तो विजन कहां हुकूमत का, कौन से अमल से बेरोजगारी खत्म होगी, कौन से अमल से गुर्बत खत्म होगी, कौन से अमल से आम आदमी को फायदा होगा, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बजट से। क्योंकि पिछले बजट में तो हुकूमत बड़ी बातें कर रही थी कि हम अपने अखराजात कम करेंगे, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आएंगे और हम अपने एक्सपेंडिचर्स में कमी लेकर आएंगे। लेकिन देखा यही गया कि एक हाथ से तो एक इदारा बंद किया गया, दूसरे हाथ से 10 इदारे नए खोल दिए गए और पुरानों की तनख्वाहों में 500% इजाफा कर दिया गया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ एक मौजूद पैनल मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको मैं इंतज़ार नहीं करवा सकता। वेलकम करना चाहूँगा मोहम्मद ज़फ़र पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मियाँ उमैर मसूद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं किसान इत्तेहाद के। यकीनन उनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है और उनका फीडबैक इस बजट के ऊपर बहुत ज़रूरी है। आई विल स्टार्ट विद मियाँ उमैर मसूद साहब। मियाँ साहब, ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है, ये बात सुन सुन के बचपन से हमारे कान तो पक गए हैं, लेकिन ज़रई शोबे से वाबस्ता लोगों का हाल हमने बदलते आज तक नहीं देखा है। वो सियासतदान तो बन जाते हैं ज़राअत से पैसा कमा के, लेकिन सियासतदान बनने के बाद ज़राअत उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहती, उनकी पसंदीदा लिस्ट नहीं रहती, वो शायद किसी और चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। आज एग्रीकल्चर के लिए कोई रिलीफ अनाउंस न किया गया, साथ ही ये भी कहा गया कि हम कोई इजाफी टैक्स नहीं लगा रहे, जो कि एक अपनी नौयत का बड़ा रिलीफ है। आप इस रिलीफ को कैसे देखते हैं सर? सर देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो इस टाइम जो हमारे मौजूदा हालात हैं वो हम आपको बता नहीं सकते कि इस कदर कमजोर हो गए हैं कि हम फसलें काश करने के काबिल नहीं है। आप अभी ये देखें कि 10 लाख टन यूरिया सरप्लस पड़ा है इस टाइम कंपनियों के पास, वेयर हाउस गोदाम भर गए हैं, किसान में खरीदने की सकत नहीं है। फिर उसके अलावा आप देखें कि आप अगर 700 अरब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दे सकते हैं, वो पैसा है जो खाया जाना है। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जहां पे आपने 1 रुपया डालना है तो 100 रुपए निकलने हैं, तो वो उस पे कोई फोकस नहीं करता। और जो हम सबसे बड़ी कम्युनिटी है इस मुल्क की, उन्हें तो मसला जा रहा है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे वफाकी हो। नून लीग ने तो ये ठान ली है कि इन्होंने ज़राअत को और किसान को तबाह करना है, और बजट में तो इन्होंने ये हाल किया है कि आप देखें कि हम कई सालों से कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छे सीड नहीं है, कॉटन इस वजह से डाउन जा रही है, हमारे पास सीड नहीं है। उसके अलावा आपने गंदम का जो बुरा हाल किया कि गंदम किसान को तबाह कर दिया, हमारी वो जो क्रॉप थी उसकी वजह से मार्केटें बैठ गई। आप तमाम शहरों से डाटा कलेक्ट कर ले कि मार्केटों का में रश खत्म हो जाता है, मार्केटों की सेल परचेज रुक जाती है, और ये सारा कुछ किसान की वजह से है। और यहाँ पे वजीर मजाक उड़ाते हैं कि 1000-2000 किसान है इस मुल्क में और उनके लिए हम 14 करोड़ की सूबे के 14 करोड़ अवाम की कुर्बानी दे दें। तो इन्हें जब फिगर्स ही नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता कि इस मुल्क में कितने, इस सूबे में कितने किसान हैं। तो ये बजट में हमें बिल्कुल हमें थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वफाकी हुकूमत बजट में कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन इस तरह का नहीं पता था कि पंजाब में तो चले कोई समझने वाला नहीं है, या उन्हें ज़राअत का पता ही नहीं है, या उन्हें पता ही नहीं है कि आम जो है वो जमीन से निकलता है या पौधे पे लगता है। तो हम ये समझ रहे थे कि वफाकी हुकूमत जो वजीर आज़म साहब
اکثر زراعت کا اعلان کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے عملی اقدام کریں گے کہ ہم جو مر رہے ہیں ہمیں اس سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آمین انہوں نے بھی بالکل بالکل کچھ نہیں کیا۔ اور اب تو ہمارے گھروں کے حالات بھی مشکل ہو گئے ہیں کہ ہم اگلی فصلیں بھی کاشت کرنے کے قابل نہیں رہے، اور ہمیشہ سے زراعت کو ہی رگڑا جاتا ہے، کسان کے ساتھ ہی زیادتی کی جاتی ہے۔ ہم سے آ کے ہمارا حساب لے لے کہ ہم کتنا کما رہے ہیں، ہم سے کتنے پیسے نکل رہے ہیں۔ ہمارے بچے کوئی بہت بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو دیہاتوں میں جو اسکول ہیں ان میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمارے پاس تو فرنیچر بھی نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہوتا، ہمارے پاس صحت کی کوئی سہولت نہیں ہوتی، لوگ بغیر دوائیوں کے مر جاتے ہیں۔ یقین کریں، میں اس بات کا آپ کو حلف دے سکتا ہوں اور مثالیں دے سکتا ہوں کہ بغیر دوائی کے لوگ مر گئے، ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ بالکل ابھی ٹھیک، تک اگر کسان ظلم کر رہا ہے یا کسان امیر ہے تو پھر یہ غریب کون ہے؟ غریب کون یہ ہے؟ جو مزدوری کرتے ہیں یہ لوگ سارے دیہاتوں سے آتے ہیں۔ سر کسی ایک مزدور کا بتا دیں مجھے جو شہر سے ہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تمام لوگ پاکستان دیہاتوں میں سے 10 آتے سے ہیں۔ 11 کروڑ لوگ میاں صاحب اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کس طرح آپ غربت سے نکلیں گے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم ہر سال 700 500 600 ارب دیتے ہیں، اس سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں ویلکم کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ۔ تھینک یو سلیری صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سلیری صاحب کل سے بجٹ جب سے آیا ہے میں نے بہت سارے بزنس لیڈر سے گفتگو کی ہے، زبیر موتی والا، اشفاق تولا، زاہد حسین، شبر زیدی، IT ایکسپرٹ کیول چیمہ۔ اب کسی کو بھی ویژن نظر نہیں آ رہا کہ جس حکومت نے پچھلے سال 2.6% گروتھ اچیو کی ہے وہ اگلے سال 4.2% GDP کی گروتھ کیسے اچیو کرے گی؟ ٹیکسوں کا بوجھ بڑھایا جا رہا ہے، پچھلا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا، نیا ٹارگٹ اچیو کیسے ہوگا؟ اور جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ سر حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ آسٹیریٹی میجرز ہم پرائیویٹائز کریں گے، SEOs بند کریں گے جو خسارے میں ہیں، PWD کو پچھلے بجٹ میں بند کر کے بڑا انہوں نے کہا کہ ہم نے اچیومنٹ کی ہے، 10 نئے ادارے کھول کے 500% تنخواہیں بڑھا لیں۔ سلیری صاحب کیا آپ کو ویژن نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بجٹ میری توقع سے تھوڑا سا بہتر ہے۔ میں اس سے زیادہ سخت بجٹ کے لیے ذہنی طور پہ تیار بیٹھا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور جو وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جو انٹرسٹ ریٹ میں کمی آئی 22 سے 11%، تو حکومت کو کوئی 700-800 ارب روپے کا کشن مل گیا اپنی ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ سے، جس کی وجہ سے فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ پہ سیلز ٹیکس لگنے سے بچ گیا، جس کی وجہ سے یہ جو سیلریڈ کلاس کو تھوڑا سا 1.5% کا ریلیف ملا ٹیکس میں، یا پے اور پینشن میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، یا ریئل اسٹیٹ میں پرچیزر کو تھوڑا سا FED پہ یا ود ہولڈنگ ٹیکس پہ کچھ ریلیف دیا گیا۔ تو یہ سب آپ کو یہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی کی وجہ سے پاسبل ہوا۔ اب سیکنڈ جو آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا، اور میں بالکل متفق ہوں، ابھی جو آپ کے معزز مہمان ایگریکلچر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیں، اکنامک سروے آف پاکستان میں 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گروتھ نہیں ہوئی، ایک ایگریکلچر ہے اور دوسرا ہے آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ۔ ایگریکلچر جو ہے مانا کہ صوبائی سبجیکٹ ہے اور اس پہ صوبائی بجٹ میں بات ہونی چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایگریکلچر 2 وجہ سے پاکستان میں مار کھا رہا ہے۔ پہلی وجہ اس کی کلائمیٹ چینج ہے، وہ بدلتے ہوئے موسم، پانی کی شارٹیج، ایک دم سے مونسون کا آ جانا یا پانی بالکل نہ ہونا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے بالکل نہ رکھے جانا نئی سیڈ ورائٹیز کے اور باقی چیزیں۔ لیکن دوسرا جو تھا وہ میں متفق ہوں کہ جو ایک اچھی جو تھی اقدام سپورٹ پالیسی کو ختم کرنے کا، وہ انتہائی برے طریقے سے کیا گیا۔ اگر اس کو فیز آؤٹ ہی کرنا تھا تو اس کو اناؤنس کر کے این موقع پہ جب کہ ہارویسٹنگ تیار تھی اس وقت اس کو فیز آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اپنی کمٹمنٹ کو اون کرتی، تاکہ کسان جو ہے اس کی نہ صرف ریکوری ہوتی اس سال کی فصل کی، بلکہ وہ آنے والی خریف کی فصلیں جو ہیں کپاس اور چاول، اس کے لیے انپٹ لے سکتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک اس غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کا پورا سال ایگریکلچر کا ضائع ہوا۔ اور اب دیکھنا ہوگا کہ صوبے جو ہیں اسپیشلی پنجاب اور سندھ، وہ کیسے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے لیے کتنا بجٹ الوکیٹ کیا جاتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ۔ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یا گروتھ کا جو دوسرا حصہ وہ ہٹ ہوا، ایک تو 22% انٹرسٹ ریٹ بڑے لمبے عرصے تک رہا، دوسرا انڈسٹری پہ 45% ٹیکس ہے، اور تیسرا انرجی کی جو پرائسز ہیں وہ اتنی ہوش ربا ہیں، اور وہ کیپٹیو پاور پلانٹ
अगेन एक अच्छा फैसला बुरे तरीके से जो किया गया कि आपने वो भी बंद कर दिए, तो हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो competitive रही ही नहीं कि वो चल सके और प्रॉफिट कमा सके। तो ये दो मेजर सेक्टर जो हैं, जब तक हम इनको रिवाइव नहीं करते, और बजट में, फेडरल बजट में अनफॉर्चुनेटली को बहुत डायरेक्ट मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिली जहाँ से कि ये पता चल सके कि हम इंडस्ट्री को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को या एग्रीकल्चर को रिवाइव कर रहे होंगे आने वाले साल में। सर, हम अडियाला की सड़क बनाने के मूड में हैं, लेकिन हम मुआशी शहरग, आपके तिजारती दारुल खिलाफा, आपका फाइनेंशियल हब कराची के लिए मोटरवे बनाने के मूड में नहीं है। इससे तो वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत शायद चाह ही नहीं रही है कि असल मुआशी तरक्की इस मुल्क में आए, गुर्बत ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो। मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा अब अपने अगले मेहमान से। ज़फ़र पराचा साहब, आप यकीनन मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इकनॉमिक कंडीशंस को भी आप स्टडी करते रहते हैं। आपकी नज़र में कोई विजन नज़र आ रहा है आपको हुकूमत का बेरोज़गारी, गुर्बत ख़त्म करने के लिए इस बजट के ज़रिए, या आप समझते हैं कि ये बजट बेसिकली एक डिक्टेशन था जो हमने IMF से लिया है, अवाम पे बोझ डाल दिया है, अब अवाम जाने, उनका काम जाने, हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं करेगी, वैसे ही हुकूमत चलती रहेगी, अपने बजट में इजाफा होगा, 21-21 लाख की तनख्वाहें होंगी, गरीब जाए तेल लेने। योर व्यूज़ ऑन इट पराचा साहब। शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि ये जो बजट है सख्त बजट है, इसमें कोई शक नहीं है, और आधा IMF का है और आधा इशराफिया का है, यानी कि हाफ बजट IMF और हाफ बजट इशराफिया। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले काफी अरसे से हुकूमत ने जो सख्त फैसले करने होते हैं वो IMF का शोल्डर इस्तेमाल करते हैं, और जहां आवाम को रिलीफ देना होता है तो वहां पे भी वो IMF को इस्तेमाल करते हैं, और जहां खुद रिलीफ लेना होता है तो वहां IMF कहीं नजर नहीं आता। यानी कि ना हुकूमत की तरफ से और ना IMF की तरफ से कोई कंडीशन लगाई जाती है कि जो आप इशराफिया को जो छूट दे रहे हैं या मराहत दे रहे हैं उसके ऊपर। देखिए, एज पर UNDP रिपोर्ट तकरीबन $18 बिलियन की सालाना हम सब्सिडी देते हैं। मैं फिगर्स में तो डॉक्टर साहब के सामने इतना माहिर नहीं हूँ, डॉक्टर साहब माशाल्लाह खुद एक अथॉरिटी है, तो मैं तो सादी सी बात करना चाहूँगा कि ये जो इशराफिया का मसला है और जो छूटें दी हुई हैं उसको हमें देखना है। अब जैसे हमारे दोस्त जो ये बात कर रहे थे मियाँ साहब, उमैर साहब जी सर, कि ठीक है, आम किसान को तो प्रॉब्लम होगी, छोटे काश्तकार को, लेकिन जो बड़े काश्तकार लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे भी हमें बड़े अदब से कहना है कि भाई आप टैक्स दें, क्योंकि हमारा GDP का 23% है ज़राअत का शोबा तकरीबन, और उनके मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ 1 अरब रुपया टैक्स आया है। इसी तरह जो हमारे रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, तो वो GDP का तकरीबन 18% है, और 35-36 अरब रुपया उनसे टैक्स आया है। सारा बोझ डाल दिया गया सैलरीड क्लास पे, उनसे तकरीबन 500 अरब रुपए की बात हो रही है। बाकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है, और फिर सोने पे सुहागा ये कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि अगर मेरे पे 1 करोड़ रुपया टैक्स लगता है और मैं नहीं देता तो मेरी जगह कम से कम 1 लाख मजदूर वो टैक्स देते हैं। तो बात हो रही थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, वो हमें कहीं नजर नहीं आई। कोई हमारे जो पार्लियामेंटेरियन, सियासतदान या और लोग, उन्होंने कोई मिसाल कायम नहीं की, कोई रोल मॉडल नहीं बनाया कि वो अज खुद अपनी मराहत को सरेंडर कर दें, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। और बल्कि कुछ दिन पहले उन्होंने 400-500 गुना अपनी मराहत बढ़ा ली, और पता नहीं हिडन कितनी चीजें उनको मिलती हैं जो हमें नहीं मालूम, यानी कि तरक्याती फंड, गैर तरक्याती फंड। होना तो ये चाहिए कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कोई फंड नहीं मिलना चाहिए, उनका काम सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन होना चाहिए जो उनका काम है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो पावर नीचे तक वो ले गए थे नाज़मों की शक्ल में, नाज़मीन, टाउन नाज़िम, इलाका नाज़िम, उस वक्त हमने देखा कि MNAs और मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे के और वो लोग टाउन नाज़िम बन गए या सिटी नाज़िम, क्योंकि पावर नीचे आ गई थी, फंड्स नीचे आ गए थे।
تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، اہم بات جو میں محسوس کر رہا ہوں یہ 2 4 5 دن یا کافی عرصے سے، کہ ہم لوگوں کو اپنے رائٹس تو یاد ہیں، ڈیوٹیز یاد نہیں ہیں. یعنی کہ ہم صرف ہر بات کا برڈن حکومت کے کندھوں پر ڈالنا چاہتے ہیں. اگر فصل کا ریٹ کم ہو گیا تو حکومت ہمیں دے پیسے، بڑھ گیا تو وہ ہمارے تھے. یا میں کاروبار کرتا ہوں، اگر مجھے پروفٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہو گیا تو حکومت. اور صاحب ہم کو بیساکھیوں سے باہر. بالکل ٹھیک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، ہم بیساکھیوں سے باہر نہیں آئیں گے. پاکستان کی حکومت کافی وقت سے کہہ رہی ہے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا، سب کو ٹیکس دینا ہوگا، نان فائلر ختم کرنے ہوں گے، اور پاکستانی ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں. پر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹیکس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ہمیں تعلیم کی سہولت ملے گی، صحت کی سہولت ملے گی، سیکیورٹی ملے گی، بنیادی انفراسٹرکچر ملے گا یا نہیں؟ جواب یہی آتا ہے کہ ملے گا آنے والے دنوں میں، فی الحال تو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ وہ پرابلمز ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی زیادہ ٹیکس دینے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے ہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹیکس کا ٹارگٹ بڑھا دیا گیا ہے. پچھلے سال 12,000 کا ٹیکس ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا، اس سال 14,000 کا ٹیکس ٹارگٹ دے دیا گیا ہے. وہ کیسے اچیو ہوگا، بہت بڑا سوال ہے. لیکن میں ایک ایگزامپل رکھنا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کے سامنے. میرے ساتھ ظفر پراسا صاحب بھی ہیں، عمیر مسعود صاحب بھی ہیں. میں ایگزامپل یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ دونوں مہمانوں کے سامنے سر، کہ پاکستان کی عدلیہ کو دیکھیے سر. ہم دنیا میں 129 نمبر پہ آتے ہیں، افغانستان کے برابر ہیں. ہمارے ساتھ افغانستان لگتا ہے نظام عدل میں بھارت کوئی 70ویں نمبر کے قریب ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی کیس ہو، عام آدمی کو معلوم ہے 20 سال تو لگیں گے دھکے کھانے میں. ججوں کی تنخواہیں ماشاءاللہ سے معزز ججوں کی تنخواہیں 20 لاکھ روپے کراس کر چکی ہے سر. ہم نے سپریم کورٹ کے بجٹ میں 46% اضافہ کیا ہے، 6 ارب 64 کروڑ دیے ہیں. ہم نے جوڈیشل کمیشن کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے 50 کروڑ کا. وزارت قانون کے ترقیاتی بجٹ کے اندر ہم نے 55% اضافہ کیا، 1 ارب 91 کروڑ روپے. ہم نظام عدل کے اوپر اربوں روپے پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن پاکستانی ٹیکس پیئر کو اس نظام عدل سے مل کیا رہا ہے، اس کی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں. آج ایک نوٹس لگ گیا، عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. عدالت کے باہر ایک دم سے صبح نوٹس لگ جاتا ہے، سارے سائلین آتے ہیں صبح سویرے کہ ہمارا کیس سنا جائے گا. کاز لسٹ کینسل ہو گئی ہے 3 دن کے لیے. وجہ کیا ہے؟ جج صاحب رخصت پہ چلے گئے ہیں. اور میں اپنے معزز مہمانوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سر انگریز دور میں جب قانون بنایا گیا تھا پاکستان کا، تو انگریز جج ہوا کرتے تھے، ان کو گرمی لگتی تھی، وہ 2 مہینے کی چھٹی پہ چلے جاتے تھے جون جولائی میں. آج تک ہمارے پاکستانی جج آ گئے ہیں، لیکن ان کو بھی اتنی گرمی لگتی ہے، وہ بھی چھٹیوں پر جاتے ہیں، چھٹیاں کینسل نہیں ہوتی ہیں. چاہے 25 لاکھ پینڈنگ کیسز پڑے رہیں ختم نہیں ہونے والے ہیں. 26ویں 27ویں 28ویں آئینی ترمیم آ جائے گی، لیکن ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا، بڑے لوگوں کو ریلیف بالکل روزانہ ملتا رہے گا. یہی سوال میں پہلے پراچا صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وہ مسکرا بھی رہے ہیں. پراچا صاحب، کیا پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے آپ کی نظر میں اس نظام عدل کے اوپر، جو میرا اوپینین ہے سر؟ وڈ یو اگری؟ دیکھیے جناب، آپ کی کہنا بالکل ٹھیک ہے اور اس پر کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. اگر ہم بات کریں دیواری مقدموں کی، اگر آپ سول کورٹ میں جائیں اور سول جج اگر 10 15 20 سال میں فیصلہ کر دے اور اس کے اوپر اپیل در اپیل یعنی کہ 7 8 اپیلوں کے بعد آپ سپریم کورٹ پہنچتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ وہ جو سول جج صاحب تھے انہوں نے فیصلہ غلط کیا، لیکن ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بھئی اگر انہوں نے فیصلہ غلط کیا تو ان کو کیا سزا دی جائے اس 20 30 سال کی. ابھی پچھلے دنوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک صاحب کو بے گناہ قرار دیا اور پتہ لگا وہ 8 10 سال پہلے ان کے وہ بیچاروں کی موت واقع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو حالت ہے. پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے لوئر کورٹ سے، سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اپیل، سپریم کورٹ اپیل، اس میں ایک ہی کیس میں مختلف اوقات میں مختلف اس میں آرڈرز آتے ہیں. یعنی کہ ایک 120 کے اینگل پہ ادھر اور ایک 180 کے اینگل پہ ادھر، اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور وہ سارا جو ہے نا ایک مافیا ہے وکلا کا اور ججز کا، مل جل کے ہو رہا ہے کام. اور آپ نے جو بات کی کہ ابھی وہ ججز کو گرمی لگتی تھی، انگریزوں کو وہ چلے جاتے تھے، بات ٹھیک ہے، لیکن وہ جو قوانین تھے وہ ہم غلام قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے تھے. تو آج تک ہمارے یہاں کوئی ریفارم نہیں آئی. آپ کہہ رہے ہیں آج تک غلامی چل رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں انٹرنلی غلامی چل رہی ہے قانون کے نظام میں؟ بالکل ایسے ہی ہے، انہی کے فالوورز انہی کے وہی چلے آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیے عدالتی نظام اگر آپ اردو میں کر دیں تو جو سائل ہے ہمارا، اس کو جو درخواست گزار ہے وہ 90% مسئلہ وہی حل ہو جائے گا اگر وہ اردو میں آپ کا ہو جائے.
اور جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی مادری زبان میں کی ہے، چاہے چائنا ہو، چاہے جاپان ہو یا جرمنی ہو. اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے اپنی جو مدر ٹنگ ہے اس کے اندر انہوں نے ترقی کی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نظام اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے اور ہمارے ہاں بہت سارے ادارے بنا دیے گئے ہیں، اوور ریگولیٹ کر دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، زراعت ہو، کاروبار ہو، تعلیم ہو، کہ اگر کسی آدمی پہ کوئی کرپشن کا چارج صحیح بھی ہوتا ہے تو وہ ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں. وہ دھڑلے سے، خاص طور پہ سندھ کی صورتحال تو آپ کو معلوم ہے کہ اب اگر کہیں سے سرکاری طور پہ کوئی نوٹس آ جائے یا کوئی پرابلم آ جائے تو لوگ ڈر کے مارے وہاں جانا نہیں چاہتے. اتنا یعنی کہ ظلم جاتی ہے. اور ٹیکسز کی بھرمار ہے، روز آئے دن پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو کمپنی بنائی جا رہی ہیں. تو ایک عجیب صورتحال ہے. ہم کو چیزیں ٹھیک کرنی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے ریسٹرکچرنگ کی، ری وزٹ کی. نیت تو نظر آئے سر، ضرورت تو ہے، ہمیں تو نیت ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے، ریسٹرکچرنگ کی نیت ہی نظر نہیں آ رہی ہے. میں سوری ٹو انٹرپٹ سر، آئی وڈ لائک ٹو ویلکم مسٹر محسن شیخانی صاحب، سابق چیئرمین ہیں آباد کے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بھی ہیں. تھینک یو شیخانی صاحب فار یور ٹائم، جزاک اللہ سر. شیخانی صاحب، آپ کو حکومت کا ویژن نظر آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر، وہ غربت ختم کرنے کا، بے روزگاری ختم کرنے کا، عوام غریب آدمی کو ریلیف دینے کا، وہ ویژن آپ کو نظر آ رہا ہے شیخانی صاحب؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کا آپ کہہ رہے ہو، میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام آدمی کی طرف وہ ویژن ہم کمپلیٹ کر سکے، اس لیے کہ آپ کی ایک لمیٹیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمیٹیشن میں آپ نے ایک بجٹ بنانا ہے اور اسی پالیسیز پہ ہم لے کے چلنا ہے. تو مجھے ایز سچ ایک عام آدمی کی طرف آپ دیکھنے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی کوئی فائدہ ہو رہا ہو. یہ تو ہمارا سروائیول ہے، آئی ایم ایف کی پیمنٹ سے، ہمارے ری پیمنٹ سے ہمارے صوبوں کو پیسے جانے ہیں. اور ڈیولپمنٹ میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا بڑا ایجوکیشن جو اتنا بڑا ہم سمجھ رہے ہیں کہ 1 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. غربت کی لکیر 43% لوگ بلو دا لیول رہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے لیے انفراسٹرکچرز ہیں جس کے لیے ہم نے کام کوئی نہیں کیا. کراچی کے حوالے سے، بڑے شہروں کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے ہم نے وہ کام نہیں کیے کہ اس کو آگے لے کے چلے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان کو سب کو انڈیویجل، مطلب ایگریکلچر ایسا نہیں ہے کہ سب ایگریکلچر ایک ہے، سندھ کا الگ ہے، پنجاب کا الگ ہے، کے پی کے کا الگ ہے. جہاں جہاں جو حالات ہیں ان کے جو مین لوگ ہیں ان کو بٹھائے، ان کے ساتھ بیٹھے. شیخانی صاحب حال دیکھیں نا، سوری میں معذرت چاہتا ہوں انٹرپٹ، لیکن سر آپ حکومت کی نیت دیکھیں نا سر، کہ اڈیالہ میں وی آئی پی موومنٹ بہت ہو رہی ہے تو وہاں کی سڑک بن رہی ہے. جو فائنینشل ہب ہے کراچی، جو ڈیمانڈ کر رہا ہے سکھر کراچی موٹر وے، اس کے لیے صرف 15 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 400-500 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے. اور سر ایگریکلچر والے شیخانی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو تو ایسے ریلیف دیا گیا اور ایگریکلچر کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. لگ رہا ہے کہ زرعی زمینوں کو ہاؤس اسکیموں کے اندر تبدیل کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا سر. میں سب سے پہلے تو یہ بات بتاؤں کہ ریئل اسٹیٹ کو جو بھی چیزیں دی گئی ہے، ریئل اسٹیٹ کا کلیکشن جو تھا وہ کلیکشن 40% ہو گیا ہے. ٹیکس کلیکشن جو آپ نے 4% جو ٹیکس تھا ٹرانسفر آف پراپرٹی، اس کو آپ نے 14% کرنے کے بعد آپ کا کلیکشن 40% ہوا. آپ کی پوری لائٹ انڈسٹری رک گئی، آپ کا لوگوں کو گھر ملنا رک گئے، اس لیے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ہی رک گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ کاروبار ہوگا تو ٹیکس ملے گا. کاروبار جب آپ نہیں چلائیں گے تو ٹیکس کہاں سے کلیکشن ہوگا؟ جب آپ کاروبار ہی بند کر دیں گے. یہی گورنمنٹ تھی جنہوں نے لاسٹ ٹائم ٹیکس لگایا تھا، آج ریلیف دے رہی ہے. آج انہوں نے دیکھا کہ کنڈیشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ. جب ہاؤسنگ نہیں ہوگی، ہاؤسنگ وہ چیز ہے جیسے ہی آپ کی ایگریکلچر ہے، اس کی ضرورت ہے ہمارے ملک کی اور اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور ان کو پہلے زرعی بینک ہوتے تھے جو ٹیکنالوجی بھی لوگوں کو فراہم کرتے تھے، جو بیج بھی دیتے تھے، جو آن گراؤنڈ بیٹھے ہوتے تھے. آپ کو پتا ہوگا 20-30 سال پہلے تو ترقیاتی بینک ایگریکلچر 1-2 بینکیں ہوتی تھی جو کام کرتی تھی، کمپٹیشن ہوتا تھا. ہے ہی نہیں اب چیزیں. تو یہ ساری چیزیں کرنی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے ایک عام آدمی تک جانا ہے تو ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر پا رہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. اگر آپ کا یہ جملہ بڑا انٹرسٹنگ تھا شیخانی صاحب. آپ نے کہا کہ اگر آپ کو عام پاکستانی تک جانا ہے
لگ نہیں رہا کہ یہ موجودہ حکمراں جانا چاہتے ہیں عام پاکستانی تک۔ میاں عمیر صاحب، کیا آپ اپنی زرعی زمین بیچ کر ہاؤسنگ سکیم لانے والے ہیں کیا اس کے اوپر؟ سر دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو ایک بات بڑی عجیب بتاؤں کہ ہمارے ملتان میں ڈی ایچ اے بنا ہے، اور آپ یقین نہیں کہیں گے کہ ہزاروں درخت جن کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، آموں کے درخت، وہ کاٹ دیے گئے، اور وہاں پہ ایک ڈی ایچ اے نے ہاؤسنگ سکیم بنا دی، اور پچھلے 10 سال سے وہ جگہ خالی پڑی ہے، اور وہاں پہ گھر بنے ہوئے لوگوں کے بند پڑی ہیں۔ لیکن آپ ہاؤسنگ کو لے لیں یا کسی سیکٹر کو لے لیں، ایگریکلچر آپ کا بیسک ہے۔ ہم اگر زمین بیچ کے کسان جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آپ کے پاس آپ کی ملک کی سیکیورٹی کے لیے اگر آرمی ضروری ہے تو اسی طرح کسان بھی ضروری ہے۔ اگر کسان تباہ ہوگا تو یہ سارا کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور ابھی سر پچھلے دنوں میں جیسے آپ ٹیکس کی بات کر رہے تھے، تو ٹیکس دیکھیں، ہمیں سہولیات دیہاتوں میں بالکل نہیں ملتی، ہمیں کوئی سیوریج کی، کوئی دیگر میرے خیال سے آپ کے دیہاتوں کا جرگہ سسٹم اب پورے پاکستان میں لاگو ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ اور سر عدالتوں میں تو آپ ادھر ہمارے صرف یہ چھوٹی سی ہائی کورٹ ہے ملتان کی، وہاں پہ 20,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہے۔ پورے ملک کی آپ ہائی کورٹس کے ہی دیکھ لیں گے تو لاکھوں میں کیس ہوں گے جو پینڈنگ ہے۔ تو جی بالکل۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ 10 کروڑ سے زائد پاکستانی 2 وقت کی روٹی کے لیے مشکل میں ہیں۔ 3 کروڑ 80 لاکھ پاکستانی دنیا میں بھکاری ہیں۔ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ 4.5 کروڑ کے بچے کے قریب لوگ ذیابطیس اس کا شکار ہیں، اور ایسے میں ہمارے ملک کے قرضے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ 80,000 ارب کا اماؤنٹ کراس کر چکے ہیں، اور ایسے میں ہمارے سیاستدانوں کی تنخواہیں آج 21 لاکھ روپے ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کی تنخواہ 21 لاکھ کرے ماشاءاللہ سے، اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ لیکن میرا سوال محسن شیخانی صاحب اس وقت جو آپ سے ہے، was not as a real estate giant but as a پاکستانی، as an economy expert، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم، وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ہم ملک کو جو بھی دے رہے ہیں، جو بھی ریلیف دے رہے ہیں، وہ سب قرضہ لے کر دے رہے ہیں، کیا ایسے حالات میں ملک کے سیاستدانوں کی تنخواہیں 21 لاکھ تک بڑھانی چاہیے آپ کی نظر میں؟ اور اگر بڑھائی جاتی ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی کیا انٹینشنز ہیں؟ شیخانی صاحب۔ دیکھیں، یہ تو افسوس کی بات ہے، جہاں بھوک ہو، جہاں بچے اسکول نہ جاتے ہو، جہاں آپ کو ان لوگوں نے اسمبلیوں میں بھیجا ہے جن کے اپنے حالات ایسے ہو، 43%، 50% آف دا پاپولیشن بلو دا لیول ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی کو بھی کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، کسی بھی اللہ نے آپ کو کوئی بھی عزت دی بھی ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، وہ ہائی کورٹ ہو، وہ ڈیفرنٹ ہمارے جتنے منسٹرز، ایم پی ایم این ایز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی صحیح نہیں لگتا کہ جن کے ووٹوں سے آپ آئے ہو وہ تو بھوک اور مفلسی میں ہو، اور آپ اپنی تنخواہیں 21 لاکھ لو۔ میں نہیں سمجھتا، لیکن کچھ تو لوگ ہوں گے اس میں جنہوں نے اس کے اگینسٹ بات کی ہوگی۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسے لوگ تھے جن کی بات ہوئی اور انہوں نے کہا، یا کوئی بھی ایک آدمی نہیں تھا جس نے اس کو اپوز کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ نہیں یار ہماری تنخواہ نہیں ہوتی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے وقتوں میں نہ اپوزیشن ہوتی ہے نہ گورنمنٹ ہوتی ہے، سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب ایسی کوئی مرات ہوتی ہیں تو سب لے لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ان سب کو سوچنا چاہیے۔ اور کیا محسن صاحب ایسے میں ممکن ہے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ ہم بنا قرضوں کے اپنے ملک کی معیشت کو چلا سکیں، بنا خسارے کے ہم بجٹ بنا سکیں؟ وزیر خزانہ کہتے ہیں جب بجٹ بنانے بیٹھتے ہیں تو خسارہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں خسارہ ختم کر پاتے؟ نیتوں کا فقدان ہے شیخانی صاحب؟ میرا خیال ہے کہ شارٹ ٹرم سوچ ہے لوگوں کی، بس کبھی ہمارا بھی وقت ہم گزر نے گیا۔ لانگ ٹرم سوچ رکھی نہیں ہے، کوئی پلاننگ ہی نہیں کر رہے۔ 10 سال، 20 سال، 22 سال کی، 100 سال ہو جائیں گے 22 سال کے بعد 1947 میں، تو ہمیں تو وہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں جہاں 70 سال 75 سال۔ I am out of time. Thank you محسن شیخانی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا اور ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں، 70 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو طویل مدتی سوچ عطا فرمائے، لانگ ٹرم پلاننگ کی قابلیت عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آپ بھی کہیے آمین۔ I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ۔